بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو چوتھا قاعدہ ہے یعنی المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی لے کر آتی ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس میں وہ فروعی مسائل کے جن میں آسانی اور سہولت کو شریعت مطہرہ نے مختلف جہتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو عبارت تھی ہماری غالباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہ آخری عبارت شاید یہ ہوگی وَأَوْقَفْنَاهَا عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَتْ لِوَارِثٍ وَأَبْقَيْنَا التَّرَكَةَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حُكْمًا حَتَّى تُقْضَى حَوَائِجُهُ مِنْهَا رَحْمَةً عَلَيْهِ۔ یہیں تک تھا یا اس سے آگے بھی تھا؟ اچھا، یہاں سے بھی تھا وَفَجَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْدُومِ وَلَمْ نُبْدِلْهَا بِشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ۔ اچھا، اس کے بعد بھی بحث ہوئی تھی وَمِنْهُ إِسْقَاطُ الْإِثْمِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْخَطَإِ وَالتَّيَسُّرُ عَلَيْهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ وَلَوْ كُلِّفُوا الْأَخْذَ بِالْيَقِينِ لشق وعسر الوصول إليه، ووسع أبو حنيفة في باب القضاء والشهادات تيسيرا فصحها تولية الفاسق، وقال إن فسقه لا يعزله وإنما يستحقه، یہ بھی ہو گیا تھا۔ لم یوجب تزکیۃ الشہود حلا لحال المسلمین علی السلاح۔ اچھا، یہاں تک غالباً یہاں سے جو ہے وہ پڑھنا تھا۔ صحیح ہے۔ جب فاسق کا جو فسق ہے وہ اس کو معزول نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ دیکھ لیجئے وقال ان فسقہ لا يعزلہ، فاسق کا جو فسق ہے وہ اسے معزول تو نہیں کرے گا، لیکن وانما یستحقہ، لیکن اس کا فسق، یستحقہ کا جو فاعل ہے وہ فسق ہے، انما یستحقہ، اور ہو ضمیر جو ہے وہ فاسق کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فاسق کا جو فسق ہے وہ اسے مستحق عزل بنا دے گا، یعنی معزول ہونے کا مستحق بنا دے گا۔ ایک ہوتا ہے حکم عزل کہ کوئی شخص جو ہے وہ معزول ہو جائے شرعاً، تو جو اس کا منصب تھا اس کے احکامات اس کے لیے معطل ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اور اس کے اختیارات اس سے لے لیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے استحقاق عزل، یعنی وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اسے اس سے بڑے منصب والے جو بھی قاضی وغیرہ ہیں، امام ہیں، وہ اسے معزول کر دیں، مناسب یہی بنتا ہے۔
تو فاسق کا فسق اگرچہ اسے اس کے منصب سے معزول تو نہیں کرے گا، لیکن اسے مستحق عزل بنا دے گا۔ اب اس میں کچھ چیزوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں، کہاں کہاں وہ براہ راست معزول ہوگا، کہاں کہاں مستحق عزل ہوگا، اور کیا اس پر احکامات لاگو ہوں گے، وہ مختلف ابواب میں آپ کو مختلف تفصیلات کے ساتھ چیزیں نظر آئیں گی۔ آگے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مصنف کہ لم یوجب تزکیۃ الشہود حلا لحال المسلمین علی الصلاح۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وسعت رکھی ہے اس باب میں شہادات اور قضا کے حوالے سے، اس پر بات ہو رہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تزکیۃ الشہود کو لازم قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، حلا لحال المسلمین علی الصلاح، کس طور پر کہ آپ نے مسلمانوں کی حالت کو صلاح کے اوپر محمول فرمایا، یعنی مسلمانوں کی حالت اچھی ہے، بہتر ہے، تو اس پر محمول کرتے ہوئے آپ نے تزکیۃ الشہود کو جو ہے لازم قرار نہیں دیا۔ لیکن یہ بحث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بعد کے علماء نے جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی اور تزکیۃ الشہود کے لازم ہونے کا بیان بھی فرمایا۔ تزکیۃ الشہود کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہ ہیں ان کی عدالت کو چیک کرنا، ان کے بارے میں مزید گواہ لے کر آنا کہ کون سا گواہ جو ہے وہ عدالت قابل شہادت ہے اور کون سا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کی کنڈیشن کے اعتبار سے امام صاحب نے مسلمانوں کی حالت پر جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہوئے تزکیۃ الشہود کا حکم نہیں دیا۔ وَلَمْ يُقْبِلْ الْجَرْحَ الْمُجَرَّدَ فِي الشَّاهِدِ، اور اسی طرح شاہد یعنی گواہ کے بارے میں امام صاحب نے جرح مجرد کو قبول نہیں فرمایا۔ جرح مجرد کا مطلب آپ نے اصول حدیث میں تو پڑھا ہوگا، جرح و تعدیل کا پورا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے۔ جرح کہتے ہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنا، اس کی کوئی برائی، کوئی خامی بیان کرنا۔ جرح مجرد جو ہے وہ ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی شخص، صرف ایک شخص ہو جو کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ جرح کرتا ہے، یعنی ایک سے زائد افراد نہ ہو، زیادہ افراد نہ ہوں، محض ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے جرح کرتا ہے، تو اسے بھی قبول نہیں کیا گواہ کے متعلق، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر اس پر جرح کر رہا ہو۔ ووسع ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی القضاء والوقف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قضاء اور وقف کا جو باب ہے اس کے اندر آپ نے وسعت کو مد نظر رکھا۔ والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما، اور وقف اور قضاء میں جو مسائل ان دونوں ابواب سے متعلق ہیں وہاں پر فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہوگا، جیسے کہ ہم نے یہ تفصیل جو ہے وہ شرح خود میں پڑھی تھی۔ فجوز للقاضی تلقین الشاہدی، امام غالباً اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایک منٹ ذرا میں اس کو دیکھوں، ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی کے لیے تلقین شاہد کی بھی کی جواز کی صورت بیان فرمائی ہے۔ تلقین شاہد کا مطلب یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ گواہ کو نصیحت کرے گا، ڈرائے گا، اسے سمجھائے گا کہ دیکھو تم ایک گواہی دینے جا رہے ہو، اگر تم نے یہ جھوٹ بولا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، جو بھی تلقین وغیرہ ہوگی وہ جو ہے اس کی اجازت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے دی ہے۔ وجوز کتاب القاضی الی القاضی من غیر سفر، اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر کے علاوہ غیر سفر میں
کتاب القاضی الی القاضی کو درست قرار دیا ہے۔ کتاب القاضی الی القاضی کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کو، مثال کے طور پر ایک شہر میں رہنے والا قاضی جو ہے وہ دوسرے شہر میں رہنے والے قاضی کو کوئی خط کے ذریعے، تحریر کے ذریعے کوئی بات پہنچاتا ہے، کسی مقدمے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواز کی صورت بیان فرمائی ہے، لیکن سفر کے علاوہ۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ الْإِمام، اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ مزید کوئی شرط نہیں لگائی ان چیزوں میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرط لگائی ہے۔ وَصَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ، اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوپر کسی چیز کو وقف کرنے کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ وَعَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، اور ایسی جہت پر وقف کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے جو جہت منقطعہ ہو۔ کتاب الوقف میں یہ ایک پورا چیپٹر ہے جہت منقطعہ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو جب وقف کرتا ہے تو ایسی چیز پر، ایسی جہت پر وقف کیا جائے جو جہت آگے جا کر ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا، تو اب مسلمان چلتے رہیں گے، وہ سارے مسلمانوں کے اوپر وقف ہو گیا تو قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے وقف ہے، تو یہ جہت غیر منقطعہ ہے۔ اور بعض ایسی جہات ہوتی ہیں جو جہات منقطعہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر زمانہ ماضی میں دیکھا جائے، اگر کسی نے کوئی چیز غلاموں کے لیے وقف کر دی تھی کہ بھئی یہ چیز صرف غلام ہی استعمال کر سکتے ہیں، تو اب غلاموں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو یہ جہت منقطعہ ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جہت منقطعہ کے اوپر بھی وقف کی صحت کو بیان فرمایا ہے۔ ووقف المشاعی ولم یشترط التسلیم الی المتولی ولا حکم القاضی، اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشاع کے وقف کو بھی جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاع مطلب یہ ہے کہ ایسی زمین کہ جس میں کئی افراد جو ہیں ملکیت کے اعتبار سے شریک ہوں، ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے اگر کوئی شخص اپنے حصے کو وقف کر دیتا ہے تو بھی درست ہے، اسے بھی آپ نے درست قرار دیا ہے۔ اور ولم یشترط التسلیم الی المتولی ولا حکم القاضی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقف کے باب میں متولی کو، شیء موقوفہ کو متولی کے سپرد کرنے کی بھی شرط نہیں لگائی کہ متولی کو سپرد کریں گے تبھی وقف صحیح ہوگا، فرمایا اس کی بھی شرط نہیں لگائی ہے، متولی کو سپرد کیے بغیر بھی وقف درست ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ قاضی کے فیصلے کی شرط بھی نہیں لگائی کہ قاضی فیصلہ سنائے گا تبھی وقف درست ہوگا ورنہ نہیں درست ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ وجوز استبدالہ عند الحاجت الیہ بلا شرط، اور استبدال وقف کی بھی جو ہے اجازت مرحمت فرمائی ہے امام ابو یوسف نے جب اس کی حاجت ہو، بغیر کسی شرط کے۔ استبدال وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز وقف کی ہے، اب آپ اس کے بدلے کوئی اور چیز وقف کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو اپنی حاجت کے لیے لے لیتے ہیں، تو اس کو استبدال وقف کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی بلا شرط آپ نے جواز کی صورت بیان فرمائی ہے۔ وَجَوَّزَهُ مَعَ الشَّرْطِ تَرْغِيبًا فِي الْوَقْفِ وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط کے ساتھ اس کے جواز کی مزید صورت بیان کی ہے کہ جواز ہو سکتا ہے، استبدال وقف ہو سکتا ہے اگر بندہ وقف کرتے ہوئے شرط لگا دے کہ بھئی میں جب چاہوں گا اس کا استبدال کر لوں گا، ترغیباً فی الوقف، وقف میں ترغیب دلاتے ہوئے، و تیسیراً علی المسلمین، اور مسلمانوں پر آسانی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے ترغیب مل جائے گی کہ ٹھیک ہے بھئی استبدال وقف ہو سکتا ہے تو چلو میں بھی وقف کر لیتا ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں پر آسانی کے حوالے سے۔ فقد بان بہذا ان هذه القاعدة يرجع إليها غالب ابواب الفقہ، یا یرجع الیہا غالب الابواب الفقہ،
فرماتے ہیں لہٰذا ان باتوں سے یہ بات انتہائی درجے پر ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ کثیر ابواب فقہ کے اندر اس قاعدے کی طرف مراجعت کی جاتی ہے، اس قاعدے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اس قاعدے کو بطور اصول کے پیش کر کے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے ہم نے کتنے ابواب سے، ہم طہارت سے شروع ہو کر یہاں تک ہم نے کتنے سارے ابواب بیان کیے ہیں اور کتنے سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ جن کے اندر اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ اس اصول کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تلقین شاہد کے حوالے سے ایک اور بھی موقف ہے، یعنی اس کی تعریف کے اندر فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قاضی تلقین شاہد کرے گا۔ تو اس میں ایک صورتحال یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تلقین شاہد سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، وہ گواہ کو لقمہ بھی دے سکتا ہے۔ لقمہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے جو ہے تھوڑا سا اس کی ہیلپ کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ مسئلے کی طرف لے کر آئے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تو یہ ہے کہ تلقین شاید بالکل نہیں کیا جائے گا، جو وہ کہہ رہا ہے وہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں بھول جاتا ہے، یا قاضی کی عدالت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے تلقین شاہد اگر کیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے آ رہا ہے السبب السابع، ساتواں سبب۔ اچھا، یہ اگر ہم غور کریں تو بہت پیچھے جا کر ہمیں جو انہوں نے اسباب بیان فرمائے تھے وہ اسباب یہاں پر دوبارہ بیان مطلب ان میں سے ساتواں سبب، 6 سبب بیان ہو چکے تھے، ساتواں سبب تخفیف کا بیان ہو رہا ہے۔ جی، تو تخفیف کے اسباب میں سے ساتواں سبب یہ اب بیان فرمائیں گے۔ فرمائیں کہ السبب السابع، ساتواں سبب جو ہے وہ ہے النقص۔ نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، ٹھیک ہے، عیب یا کمی جس کی وجہ سے جو ہے وہ شریعت مطہرہ کچھ چیزوں کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے اسباب پڑھے تھے، اسی طرح کا ایک سبب نقص بھی ہے جس کی وجہ سے تیسر پیدا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْمَشَقَّةِ، نقص جو ہے یہ مشقت ہی کی ایک قسم ہے، مشقت ہی کی طرح کی ایک چیز ہے۔ فناسب التخفیف، لہٰذا اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے مناسب ہے کہ چیزوں کے اندر تخفیف پیدا کی جائے۔ فمن ذالک، اب اسی کی بنیاد پر تخفیفات کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فمن ذالک عدم تکلیف الصبی والمجنون، اسی وجہ سے بچے اور مجنون کو مکلف نہیں کیا جاتا۔ بچہ یعنی نابالغ بچہ اور مجنون جس پر جنون طاری ہو، یہ دونوں مکلف نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نقص ہے، عقل کی کمی ہے۔ فَفُوِّضَ أَمْرُ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الْوَلِيِّ، لہٰذا ان کے مال کا جو معاملہ ہوگا اسے ولی کے سپرد کیا جائے گا، جو ان کا ولی ہوگا، جو ان کا وارث ہوگا، جو ان کی پرورش وغیرہ کر رہا ہوگا، اس کے سپرد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَتَرْبِيَتُهُ وَحُسَانَتُهُ إِلَى النِّسَاءِ رَحْمَةً عَلَيْهِ، اور جہاں تک ان کی تربیت اور ان کے پالنے کی بات ہے تو وہ جو ہے کسی عورت کی طرف اس کو سپرد کیا جائے گا، رحمتاً علیہ، ان کے اوپر آسانی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يُجْبَرْهُنَّ عَلَى الْحِضَانَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَّ، لیکن عورتوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا، عورتوں کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ جو ہے زبردستی ان کی پرورش کریں، کیونکہ وہ تو اس چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ اب ان کے لیے ایک سمجھے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہوگا کہ اگر وہ کسی
مجنون یا کسی نابالغ بچے کی پرورش کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ انہیں زبردستی ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی تم نے ہی ان کی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کی عورتیں نہیں ملتی جو کہ اس انداز میں جو ہے وہ تربیت کر سکیں، تو اس لیے ولم یجبرہن علی الحضانۃ تیسیرا علیہن وعدم تکلیف النساء بکثیر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا وعدم تکلیف النساء بکثیر، اور عورتوں کو جو ہے غیر مکلف رکھا گیا ہے کثیر چیزوں کے اندر، یعنی ان کے اندر بھی چونکہ ایک نقص والا سلسلہ پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے عورتوں کو بھی کثیر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں مکلف نہیں کیا جاتا، مما وجب علی الرجال، ایسے کثیر مسائل جو کہ مردوں پر واجب ہوتے ہیں، کل جماعتی والجمعتی، جیسے جماعت کا معاملہ ہے، جمعی کا معاملہ ہے، والجہادی والجزیتی، جہاد ہو گیا، جزیہ ہو گیا، جو ذمی کافر ٹیکس دیتے ہیں، تو ان صورتوں میں انہیں مکلف نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کئی چیزوں کے نقص کی وجہ سے۔ اب جماعت ہے، جماعت میں لا محالہ بعض اوقات عورتوں کو ایک تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، خانہ داری کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب وہاں پر پہنچنا جو ہے وہ کافی معاملات ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ جو روایت ہے، فتنہ فساد، اس کی وجہ سے بھی ان کو منع کیا گیا، جمعہ بھی اسی طرح سے ان سے روک دیا گیا، اور جہاد چونکہ کمزور جسم کی ہوتی ہیں اور فوراً گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو اس لیے جہاد میں فوراً فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس سے بھی ان کو منع کیا گیا، یعنی اس کا مکلف عورتوں کو نہیں کیا گیا۔ جزیہ میں جو کافراں ذمیہ عورت ہوگی اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ مال کہاں سے لائے گی؟ مال جو ہے وہ مرد کا کام ہوتا ہے کمانا، تو اب وہ جزیہ تو نہیں دے سکے گی، ہو سکتا ہے پابندی سے نہ دے سکے، تو اس لیے اس عورت کو جزیے کے حوالے سے بھی مکلف نہیں کیا گیا۔ وَتُحْمَلُ الْعَقْلُ عَلَى قَوْلٍ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا، میں عبارت کو دیکھوں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس بھی دیگر نسخوں میں عقل ہے، لفظ عقل مذکور ہے؟ اچھا، اچھا، یہ جہاد کے متعلق جو ہے تفصیل اگر آپ کتاب الجہاد میں پڑھیں تو اس میں یہ ہے، جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا لشکر جو ہے کفار کی طرف بھیجیں، دارالحرب کی طرف بھیجیں، تو وہاں پر جو ہے وہ عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر وہ جائے گی بھی تو شوہر سے اجازت لے کر جائے گی۔ ایک ہوتا ہے جہاد میں جا کر جنگ کرنا، اور دوسری اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ کھانے پینے وغیرہ کا سلسلہ کرنا پڑتا ہے، جو زخمی ہوتے ہیں ان کی تیمارداری کرنی ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ بعض اوقات جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری جہاد کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کفار کسی مسلمانوں کے علاقے یا شہر پر حملہ کر دے تو وہاں پر عورت جو ہے ان سارے امور کے لیے، یعنی جنگ لڑنے کے علاوہ کے جو کام ہیں ان کے لیے وہ بغیر شوہر کے اجازت کے بھی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے ایک اور مسئلہ اس میں پڑھا کہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ
بوڑھی عورتیں یا بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں وہ جائیں گی، جو جوان عورتیں ہیں وہ بہرحال نہیں جائیں گی، کیونکہ ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ بوڑھی عورتیں جائیں گی تو وہ جو حاجتیں ہیں، کھانا پکانا ہے یا جو زخمی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، وہ ان سے پوری ہو سکتی ہے حاجت، تو اس لیے بوڑھی عورتیں جائیں گی۔ تو اس میں جو ہے اس تفصیل کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، وَتُحْمَلُ الْعَقْلُ عَلَىٰ قَوْلٍ، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک قول کے مطابق، یہ عقل سے مراد یہاں پر ہے دیت، ٹھیک ہے۔ دیت بھی جو ہے عورت کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، وہ صحیح خلافہ، اور صحیح ہے اس کے اچھا سوری، تحمل العقل علی قول، عورت پر دیت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یعنی مکلف نہیں ہے ایک قول کے مطابق، وہ صحیح خلافہ، اور صحیح اس کے برخلاف ہے، یعنی صحیح قول کے مطابق عورت پر دیت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَحِلْيِ الذَّهْبِ، اور عورت کو اب کوئی یہ نہ کہے کہ بالکل ہی اس کو ساری چیزوں سے فارغ کر دیا، تو اس کو جو ہے ریشم کا کپڑا پہننا، چونکہ زینت ہی کرتی رہتی ہے تو ریشم کا لباس پہننا اس کے لیے جو ہے مباح ہے، اور اسی طرح زیورات کا استعمال کرنا جو ہے اس کے لیے مباح ہے۔ وعدم تکلیف الارقاء بکثیر مما وجب علی الاحرار لکونہ علی النصف الحر من الحر فی الحدود والعدت مما سیأتی فی احکام العبید۔ اچھا، اب یہاں عورتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو سبب ہے نقص، اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ارقا ہیں، ارقا سے مراد رقیق، رقیق کی یہ جمع ہے غلام، ان کو مکلف نہیں کیا گیا بکثیر مما وجب علی الاحرار، ان میں سے کثیر چیزوں میں ان کو مکلف نہیں کیا گیا جو آزاد افراد پر جو ہیں واجب اور لازم ہوتی ہیں، لکونہ علی النصف من الحر فی الحدود والعدت مما سیأتی فی احکام العبید۔ فرماتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ جو ہیں آزاد افراد کے مقابلے میں جو ہیں ان کے حقوق نصف ہوتے ہیں، حدود کے اندر اور عدت کے اندر بھی، اور اسی طرح کے اور بھی مزید احکامات ہیں جو احکام العبید کے اندر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے ان کو جو ہے وہ دیگر چیزوں میں آدھے حقوق ملے ہیں، اسی طرح حدود اور عدت وغیرہ کے اندر بھی ان کو آدھے حقوق ملے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ فَوَائِدُ مُهَمَّةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ اہم مزید فوائد ہیں کہ جن پر آ کر ہم اپنے قاعدے کو اور اس پر کرنے والے کلام کو ختم کر دیں گے۔ آدھی فوائد محمد، یہ بڑے اہم کچھ فوائد آنے والے ہیں کہ جن پر آ کر ہم اس قاعدے کا جو کلام ہے اسے ختم کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فوائد کچھ مزید بیان کریں گے۔ الفائدۃ الاولی المشق علی قسمین مشقۃ لا تنفک عنہا العبادۃ غالبا، یہاں سے پھر مزید کچھ مشقتوں کا بیان چلے گا انشاءاللہ الکریم، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے اس کے حوالے سے؟ نہیں ہے سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟